شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میں ہوں حافظ محمد شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دوستو، آج میں موجود ہوں ہڑند میں۔ ہڑند راجن پور کی تحصیل جام پور کا تاریخی قصبہ ہے۔ یہاں پر ایک قلعہ بھی موجود ہے جسے ہڑند کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس قلعے کی تعمیر کا مقصد حملہ آوروں سے تحفظ حاصل کرنا تھا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت یہ قلعہ آمد و رفت سے بہت دور کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع ہے، جہاں آبادی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس قلعے کا پہلا نام ہری نند رکھا گیا۔ ہری نند ایک ہندو راجا تھا جس نے یہ قلعہ تعمیر کرایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کا نام بدل کر ہڑند پڑ گیا۔ ہری نند کا مطلب سبز نالا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قلعے کے ساتھ ایک نالا بہتا تھا جس کا رنگ سبز تھا اور دیکھنے سے بہت خوبصورت اور دلکش نظر آتا تھا۔ یہ قلعہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ قلعے کی باہری دیوار کو اگر دیکھا جائے تو یہ 1 کلومیٹر طویل ہے۔ دیوار کی ہر سائیڈ سے 16 برج تعمیر کیے گئے تھے۔ اس قلعے کی تعمیر موہن جودڑو سٹائل کی طرح چھوٹی اینٹوں سے کی گئی۔ یہ قلعہ ہزاروں سال کی تاریخ رکھتا ہے۔ قلعہ ہڑند کے 2 دروازے ہیں۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے سبب پچھلا دروازہ تو منہدم ہو گیا، جبکہ مرکزی دروازہ تاحال اپنی اصل حالت میں موجود ہے، مگر قلعے کا اندرونی حصہ جس میں محض چند کمرے، حوالات، ایک مسجد اور 1-2 چھوٹے مقبرے موجود ہیں جو کہ تقریباً زمین بوس ہونے کے قریب ہیں۔ یہ قلعہ پاکستان آرمی کے قبضے میں ہے۔ اس قلعے پر اگر بات کی جائے کہ کن کن فوجوں نے حملہ کیا، یہاں پر حکومت کی، تو اس قلعے پر یونانی، ایرانی اور عرب فوجیں بھی حملہ آور ہوئی تھیں۔ جب سکندر اعظم اس قلعے پر حملہ آور ہوا تو یہ قلعہ ایرانیوں کے قبضے میں تھا۔ سکندر اعظم نے سب سے پہلے یہ قلعہ فتح کیا۔ قلعہ کو فتح کرنے کے بعد یہاں شادی بھی کی تھی۔ سکندر اعظم کی یہ شادی یہاں کے مقامی سردار دارا یوش کی بیٹی سے ہوئی۔ عظیم جرنیل محمد بن قاسم نے بھی اس قلعے پر حملہ کیا تھا۔ یہ قلعہ پہلے کچا تھا، بعد میں مغلیہ دور حکومت میں شہنشاہ جہانگیر نے اسے پختہ کروایا۔ مغلوں کے بعد یہ قلعہ سکھوں کے قبضہ میں آ گیا۔ گرچانی سرداروں نے 2 مرتبہ اس قلعے پر دھاوا بولا تاکہ اس کا کنٹرول اپنے قبضے میں کیا جا سکے، کیونکہ یہاں پر گرچانی سردار اور گرچانی قبائل کافی بڑی تعداد میں آباد تھے اور یہ قلعہ اس وقت سکھوں کے قبضے میں تھا۔ جب گرچانی سرداروں نے 2 مرتبہ اس قلعے پر دھاوا بولا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ گرچانی سردار جلب خان کا قتل بھی اسی قلعے میں دھوکے سے ہوا تھا۔ 1848 میں انگریزوں نے قلعہ ہڑند گرچانی قبائل کی مدد سے فتح کیا۔ انگریزوں نے اس قلعے کو بطور کینٹ بھی استعمال کیا۔ اس قلعے میں داخل ہو تو مرکزی دروازے کے ساتھ ایک حوالات اور بالکل پاس
انگریزی طرز پر بنائی گئی بیرکس نظر آتی ہیں اور اس سے آگے ایک چٹیل میدان ہے جس پر مٹی کے برتن اور اینٹیں ٹوٹی ہوئی بکھری پڑی ہیں۔ یہ قلعہ صوبہ پنجاب کی تحصیل جامپور کے مغرب میں تحصیل جامپور سے تقریباً 70 کلومیٹر دور ہے اور اس طرف جانے والی سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ یوں یہ راستہ بہت طویل ہو جاتا ہے، لیکن اس قلعہ کی جو تاریخ ہے یہ ہزاروں سال پرانی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سکندر اعظم، محمد بن قاسم اور دیگر کافی جرنیلوں نے بھی اس قلعے پر حملہ کیا تھا، اس کو فتح کیا تھا، یہاں پر حکومت کی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تبدیل ہوتے رہے، حکومتیں بھی تبدیل ہوتی رہیں، فوجیں بھی تبدیل ہوتی رہیں، اور آج یہ قلعہ پاکستان آزاد ہونے کے بعد پاکستان آرمی کے کنٹرول میں ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔